بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، اور آج جتنی بھی غیر مسلم اقوام ہیں، خدا بیزار قومیں ہیں، ان کا سب سے زیادہ حملہ اسی نقطے پر ہے کہ مسلمان جو کہ عملی اعتبار سے بھی کافی کمزور درجے پر ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کے ایمان کا خاتمہ کیا جائے۔ ایمان کا خاتمہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایمان کو انتہائی کمزور اور ضعیف کر دیا جائے۔ مغربی میڈیا، غیر اسلامی چینل، اخبار، رسائل اور پبلسٹی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ براہ راست مسلمانوں کے اور خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کے ایمان کو اور عقیدے کو متزلزل اور متذبذب کرنے کے درپے ہیں۔ اگر یہ معاملہ غیر مسلم اقوام کی طرف سے ہو تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ٹی وی چینلوں کو دیکھیے اور مسلمان ممالک میں چھپنے والے اخبار اور رسائل کا مطالعہ کیجیے، اور مسلمان کہلانے والے مذہبی دانشور اور مذہبی اسکالروں کو دیکھیے اور سنیے تو ایسے لگتا ہے کہ چند ٹکوں کے بدلے، چند سکوں کے بدلے پوری امت کے ایمان کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی رسائل ہیں، اخبار ہیں، ٹی وی چینل ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر اکثر ایسے ہیں کہ ایک درد مند مسلمان ان کو اپنے بچوں کے لیے ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو، ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب کو اور ہمارے فیملی سسٹم اور خاندانی نظام کو سر تا پا تبدیل کرنے کی ایک پوری تحریک چل چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آئے روز اسلام کے مسلمہ اصولوں کی اور اسلام کے بنیادی احکام کی توہین اور تذلیل اور تضحیک معمول بنتا جا رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن سر عام آقا علیہ السلام کی سنتوں کا صرف یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کا مذاق بناتے ہیں، تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اب جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ الٹا اس پر فخر محسوس کرنے لگے، جیسا کہ بدقسمتی سے ہم بہت سے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ حرام کام کر کے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کی مجلس میں اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں، تو گناہ کو فخر سمجھ کر کرنا یہ تو اللہ بچائے کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ پاکستان کے عام شہروں میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں
ہماری یونیورسٹیوں، سکولوں، کالجوں میں عریاں ڈانس بچوں بچیوں کو دکھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار کو ہمارے تعلیمی اداروں میں بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں تمام حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ پتہ چلا کہ فتنے میں مبتلا ہونے کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ اچھائی کو برائی سمجھنے لگے اور برائی کو اچھائی سمجھے اور اس پر فخر کرے۔ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے گمراہی کا کہ جس کے بعد توبہ کی توفیق سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے معاشرے میں یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور موبائل وغیرہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس وقت بھی لوگ زندہ تھے اور ان کے ضروری کام چل رہے تھے۔ آج بھی جن گھروں میں احتیاط کی جاتی ہے، بچوں پر نظر رکھی جاتی ہے کہ ٹی وی کی سکرین پر، موبائل پر، سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ماں باپ کی نظر میں ہوتا ہے، اور ماں باپ کو بھی اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، تو ان گھروں کے ماحول میں اور ان بچوں کے اخلاق اور کردار میں آپ واضح فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، آدمی اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی دشمن ہو، وہ اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا، اور قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ عیسائی، یہودی مسلمانوں کے واضح اور بدترین دشمن ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دنیا آخرت کی سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، ایمان۔ اس دولت کو چھینا جائے۔ ان حالات میں اگر ہم نے اور سرپرستوں نے اور والدین نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہ کی تو یاد رکھیے گا، ہم اپنے دشمن کے لیے ترنے والا ثابت ہوں گے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اسلام پر رہیں گے بھی یا نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے۔ اس کا ایک ابتدائی نقشہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان نوجوان بچے بچیاں ہیں جو مغربی پراپیگنڈا کی وجہ سے اسلام کے بنیادی عقائد جیسی چیزوں میں شک اور شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں، حالانکہ جو چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کے ضروری عقائد ہیں، ان میں ذرہ برابر شک کرنا کفر ہے، اور ہمارے کتنے بچے بچیاں اسلام کی ضروریات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے وجود کا معاملہ ہے،
اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، عذاب قبر کا اور قیامت اور پل صراط اور جنت جہنم اور فرشتوں کا، یہ ضروری عقائد ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، صاحب نصاب پر حج ہے، عیدین، عید بڑا عید پر قربانی ہے۔ ان بنیادی مسائل میں جب ہمارے بچے متذبذب ہیں، بتائیے ان کا ایمان کہاں ہے، ان کا اسلام کہاں ہے؟ اور ان کی جو آگے نسلیں ہوں گی، جو میری اور آپ کی بھی نسلیں ہیں، ان کے ایمان کی آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ ان کے اسلام کی آپ کیا ذمہ داری لیتے ہیں؟ خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، حالات کی نزاکت کو سمجھیے، اس دور کے فتنوں کو سمجھیے، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کریں۔ اس وقت آپ کی سب سے بڑی فکر بچوں کا تعلیمی مستقبل سے بھی بڑی فکر، بچوں کے ذاتی مکان سے بھی بڑی فکر، ان کے کاروبار اور شادی کی فکروں سے بھی بڑی فکر، بلکہ ان کی صحت سے بھی بڑی فکر اس بات کی ضروری ہے کہ ان کا ایمان باقی رہے، ان کا اسلام باقی رہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج کے مسلمان سرپرستوں اور والدین کے سر پر آ چکی ہے۔ خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ہماری نسلیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں۔ گھر میں مستند دینی کتابوں کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ رکھیں، رات کے وقت اس میں سے مطالعہ کر کے گھر میں تعلیم کرائیں، بچوں کو آقا علیہ السلام کی، صحابہ کی سیرت کے واقعات سنائیں، اسلامی عقائد کے بارے میں بتائیں، آخرت کے حالات ان کو بتائیں اور ان کو مسجدوں سے جوڑیں، علماء کرام سے جوڑیں، مشائخ اور بزرگان دین سے ان کا تعلق قائم کریں، ان کی صحبت پر، دوستوں پر نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ان کے موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے استعمال پر نظر رکھیں۔ بچہ جو بھی انٹرنیٹ پر دیکھے وہ آپ کی نگرانی میں دیکھے۔ ان چند تجاویز پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ پاک اس پرفتن دور میں ہم سب کے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔